اکبر۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کا کانٹا نکالنے میں قریش کی دلچسپی کا باعث سیاسی اور عقائدی تھا، اور قریش کو یہ شدید قلق تھا کہ جزیرہ عرب پر اسلام کا تسلط ہو جائے گا، اور یہ بات جزیرہ عرب کے ان بت پرست قبائل کے درمیان ان کے روحانی اور ادبی مرکز کو گرانے کا باعث بن جائے گی، جو انہیں عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی روحانی سیادت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اختلاف مذہب کے باوجود یہ عرب جن مقامات کو مقدس سمجھتے ہیں وہ قریش کی سیادت و حمایت کے تحت ہیں۔ خیبر کے یہودی جو اس دشمنانہ منصوبے کے تیار کرنے والے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کا اول باعث انتقام لینا اور اکیلے ہی اپنی حکومت قائم کرنا اور یثرب پر نئے سرے سے مالی ڈکٹیٹرشپ مسلط کرنا ہے، اور اعراب نجد کے نزدیک اس کا باعث اول مال کا حاصل کرنا ہے، کیونکہ وہ ایسی اقوام ہیں جن کی عمر لوٹ مار میں گزرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان اعراب نے اس جنگی منصوبے میں، جسے وفد خیبر نے ان کے سامنے پیش کیا تھا، مدینہ کے سبززاروں سے لوٹ مار کے طریق پر اموال حاصل کرنے کا موقع پایا، جس کے متعلق ان کے نفوس لمبے زمانے سے آرزو رکھتے تھے کہ جب ان کی قسمت یاوری کرے وہ مسلمانوں پر غالب آ کر ان کے دارالخلافہ مدینہ پر قریش اور یہود کے اشتراک سے قبضہ کر لیں، جیسا کہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے یہود کے جنگی منصوبے کی اساس تھی۔ گفتگو کے دوران سودے بازی۔ یہود کے دشمنانہ منصوبے کے متعلق اعراب نجد کی خوشی اور مدینہ سے جنگ، اس میں شرکت کی خواہش کے ساتھ ساتھ انہوں نے خیبری وفد کے ساتھ گفتگو کے دوران بعض تحفظات کا بھی اظہار کیا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہود اس منصوبے کی تنفیذ کے شدید خواہش مند ہیں، تاکہ وہ یہودیوں کو مجبور کر کے ان کے ساتھ کچھ سودے بازی کر لیں، جس کے تحت وہ ان یہودیوں سے کچھ مال حاصل کر لیں جس کی بہت بڑی مقدار ان کے پاس جمع ہے۔ یہودیوں نے بھی نجدی اعراب کے تحفظات کے پس پردہ ان کے مقاصد کو پا لیا، جن کا اظہار انہوں نے گفتگو کے دوران کیا تھا۔ اس سودے بازی کی تکمیل یوں ہوئی کہ خیبر کے یہودی اس بات کا عہد کریں کہ وہ ان بت پرست نجدی قبائل کو جو یہودی منصوبے کے مطابق جنگ مدینہ میں شامل ہوں گے، انہیں خیبر کی تمام کھجوریں اور دیگر مختلف فصلوں کے 1 سال کا پھل دیں گے۔ اس معاہدے کی اساس پر 4 بڑے نجدی قبائل نے یہودی منصوبے کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا قبول کیا۔ وہ یہ تھے: نمبر 1 اشجع، نمبر 2 اسلم، نمبر 3 اسد اور نمبر 4 فزارہ، اور یہ سب غطفانی قبیلے ہیں۔ یہودی وفد اور نجدی قبائل کے درمیان اس معاہدے کا طے پانا یہودی وفد کی کامیاب مساعی کا اختتام تھا۔ یہ سب سے بڑا فوجی یہودی بت پرست اتحاد تھا جسے جزیرہ عرب نے مسلمانوں کے خلاف دیکھا۔ یہود اور نجدی بت پرست قبائل نے قریش کے ساتھ اتفاق کر کے اس گنہگار اتحاد کے لیے فوج جمع کرنے کے واسطے ایک میعاد مقرر کی تاکہ مدینہ کے گرد اکٹھے ہو کر اس پر حملہ کیا جائے۔ ان تینوں نے حملے کے لیے جو وقت مقرر کیا وہ ہجرت کے 4تھے سال شوال کا مہینہ تھا۔ اس عظیم فوجی اتحاد میں تمام فریقوں کی فوج کی تعداد کچھ یوں تھی: نمبر 1 نجدی قبائل 6000 جانباز، نمبر 2 قریش اور ان کے حلیف 4000 جانباز، نمبر 3 یہود 1000 یہود مدینہ یعنی بنی قریظہ کے جانباز۔ بنی نذیر کے سردار حوی بن اخطب نے نجدی قبائل اور قریش سے یہ وعدہ کیا کہ یہود کا یہ 1000 جانباز اتحاد کی فوجوں کے ساتھ اس وقت شامل ہوگا جب وہ مدینہ کے اطراف میں پڑاؤ کریں گی۔ اس طرح یہ ظالم یہودی وفد جو خیبر سے اپنے مجرمانہ منصوبے کے ساتھ نکلا تھا، اس وقت واپس آیا جب اس کے پیچھے مشرکین عرب کے 10,000 جانباز مدینہ کے گرد اپنی پوزیشنیں سنبھالے ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ کو اس طرح گھیر لیا
جس طرح پرجوش سمندر چھوٹے جزیرے کو گھیر لیتا ہے اور ان زبردست بت پرست فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی فوج صحیح ترین اندازے کے مطابق 1000 جانباز سے زیادہ نہ تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ یہود کی مجرمانہ کارروائیوں کی آخری کڑی۔ اسلام کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے سلسلے میں خیبر کے یہودیوں کی مجرمانہ کارروائیوں کی یہ آخری کڑی تھی کہ بنی نذیر کا شیطان حوی بن اخطب مدینہ میں رہنے والے یہودی بنی قریظہ کو، جن کی تعداد 1000 جانباز تھی، اس بات پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اپنے مسلمان حلیفوں سے غداری کریں اور اس عہد کو توڑ دیں جو ان کے درمیان طے پا چکا ہے، اور احزاب کی جنگجو فوجوں کے ساتھ شامل ہو کر پیچھے سے اسلامی فوج پر آخری ٹائم پر ضرب لگائیں۔ اس طرح یہودیوں کے اس مجرمانہ منصوبے کو کامیاب بنانے کا پروگرام بنایا گیا، جس کا تانا بانا خیبر میں تیار کیا گیا تھا، اور اس نے مسلمانوں کو اپنی تاریخ کی سب سے سخت مصیبت میں ڈال دیا، اور مسلمانوں نے، جن کی قوت 1000 جانبازوں سے زیادہ نہ تھی، اپنے آپ کو خوفناک احزاب کے پنجوں میں پایا، جن کی متحدہ فوجی قوت بنی قریظہ کے یہودیوں کی خیانت کے بعد 11000 جانبازوں تک جا پہنچی تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ یہ تعداد مسلمانوں پر ہر مادی چیز کی روح سے فوقیت رکھتی تھی۔ احزاب کی ان فوجوں نے تھوڑے سے مسلمانوں کا اس قدر زبردست اور خوفناک محاصرہ کیا کہ ان کا دم گھٹنے لگا، اور شاید یہود کی مجرمانہ مساعی نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے لیے جو عظیم خطرہ اور مصیبت پیدا کر دی تھی، اس کی صحیح ترین تعریف وہ ہے جسے سورہ احزاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس خوفناک جنگ میں جس کی زلزلہ افغن آندھیاں یہود کے برے کینے نے پیدا کی تھیں، مسلمانوں کے زوال کے انتہائی قریب پہنچ گئے تھے۔ اس کی شدت سے مسلمانوں پر اس قدر پے بپے مصیبتیں اور ہلاکتیں آئیں، جنہوں نے بغیر کسی وقفے کے مسلمانوں پر اس قدر دباؤ ڈالا جس سے قریب تھا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی سانس بند ہو جائے۔ مادی نقطہ نظر سے یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ مدینہ کا سقوط احزاب کے ہاتھوں میں ہے، اور اس سے مفر کی کوئی صورت نہیں، اور یہ سقوط کا مسئلہ اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جو چند ایام تک ممتد ہو سکتا ہے یا چند گھڑیوں میں اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، کیونکہ ان آخری سیاہ ایام میں مسلمانوں کے انجام کے ترازو کا کانٹا 0 کی حدود تک پہنچ چکا تھا اور لرز رہا تھا، گویا وہ مسلمانوں کے انجام کے اعلان کی طرف مائل ہے، اور اس انجام کے بارے میں ایک لحظے کے لیے بھی یہ یہودی اور خیبر کے یہودی اور اس جنگ کا مفکر و مدبر شک نہ کرتے تھے، کیونکہ ہر مادی چیز اسی انجام کو حتمی قرار دے رہی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے معجزے کو ظاہر کر کے مسلمانوں کو بچا نہ لیتا تو یہی انجام ظاہر ہوتا۔ اس نے اچانک متحارب فریقوں کی توقع کے خلاف حالات کو آخری گھڑیوں میں مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ پھر یہ حالات مسلسل نہایت تیزی کے ساتھ یہود اور احزاب کی فوجوں کے خلاف ہوتے گئے، اور ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی، اور وہ مدینہ سے حصار کو توڑ کر ناکامی اور شکست کو دامن میں لیے، اور غداری اور عہد شکنی اور تسلط حاصل کرنے والے عناصر یعنی بنی قریظہ اور خیبر کے یہودیوں کو چھوڑ کر واپس چلے گئے، تاکہ وہ اکیلے ہی اس سخت عذاب کا سامنا کریں جو تسلط اور غداری کی جزا میں مسلمانوں کی طرف سے لازمی طور پر ان پر نازل ہونے والا ہے، اور جس کو انہوں نے عملاً بنی قریظہ کے یہودیوں پر نازل کیا اور ان کے 800 جانبازوں کو تہہ تیغ کر کے ان کی تمام مملوکہ چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ اس خوفناک جنگ میں احزاب نے جو پے بپے کارروائیاں کیں اور تمام دیگر پہلے واقعات کو ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی سیریز غزوہ احزاب میں بیان کیا ہے، جو کہ اسلام کے فیصلہ کن معرکوں کے سلسلے کی تیسری کڑی ہے۔ اسی طرح ہم نے اس تادیبی حملے کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے جس میں مسلمانوں نے غدار بنی قریظہ کے تمام جانبازوں کو تباہ کر دیا تھا۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی سیریز غزوہ بنی قریظہ میں بیان کیا ہے
جو اسلام کے فیصلہ کن معرکوں کے سلسلے کی چوتھی کڑی ہے۔ جو بھی احزاب کے خوفناک حملے کی دقیق تفاصیل اور مسلمانوں کی ان فوجی کارروائیوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے جو انہوں نے بنی قریظہ کے عہد شکن اور غداروں کے متعلق کی، وہ ہماری ان دونوں سیریز کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ خیبر کی فتح کے بعد یہودیوں کا خیبر میں قیام۔ جب خیبر پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا، جیسا کہ اس سیریز میں مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے، اور آخری معاہدے کے بموجب مدینہ کے یہودیوں کے دوسرے نصف حصے نے اطاعت اختیار کر لی، جس کی روح سے تمام یہودیوں کو شام کی طرف جلاوطن ہونا تھا، مگر یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کیا کہ انہیں خیبر میں رہنے دیا جائے تاکہ وہ یہاں کی زراعت اور اراضی کو درست کرتے رہیں، کیونکہ وہ ان کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے انہیں خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ زراعت کا کام کریں اور اس کے عوض نصف پھل حاصل کریں۔ معاہدے میں یہ شرط بھی موجود تھی کہ مسلمان جب چاہیں یہودیوں کو خیبر سے نکال سکتے ہیں۔ عہد فاروقی میں یہود کی جلاوطنی۔ حسب معاہدہ یہود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے طویل دور میں خیبر کی زمینوں پر کام کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں خلیفہ ثانی نے جلاوطن کر دیا۔ ان کی جلاوطنی کا پہلا سبب یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مزارعت اور زمینوں کی دیکھ بھال کا جو معاہدہ کیا تھا، اس میں یہ نص موجود تھی کہ مسلمان جس وقت چاہیں انہیں جلاوطن کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ جب یہود کو شکست کھانے کے بعد خیبر میں کام کرنے کی پوری آزادی دی گئی تو ان کے شرارت پسندوں میں مسلمانوں پر تسلط حاصل کرنے اور ان کے خلاف تدبیریں کرنے کی روح غالب آ گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کچھ ایسے اعمال کا ارتکاب کیا جن سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں خواہ خیبر میں نفوذ اور حکومت نہ ملے، یہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حیات تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی شریرانہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ ان میں سے ایک کارروائی یہ ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کو فطات کے علاقے میں قتل کر دیا، باوجود کہ مقتول کا جثہ ان کے گھروں میں پایا گیا اور قرائن بھی یہی بتاتے تھے کہ یہی لوگ قاتل ہیں، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سزا نہ دی، کیونکہ اسلامی قانون کے نقطہ نگاہ سے تحقیقات نے یہ ثابت نہ کیا تھا کہ یہ کارروائی ان کی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مقتول کی دیت مسلمانوں کے بیت المال سے ادا کر دی جائے، مگر عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کا قتل مدینہ کے مسئولین کے اذہان میں یہودیوں کے جرم کے قرینے کے طور پر سمایا رہا۔ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے یہود کا بعض عیسائیوں سے کام لینا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں خیبر میں یہود کی جانب سے قتل و تخریب کاری کی سازشوں کا زور ہو گیا۔ ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ تھی کہ مظہر بن رافع الحارثی 10 شامی عیسائیوں کے ساتھ جو اس کی زمین میں کام کرتے تھے خیبر آیا اور انہیں وہاں 3 دن ٹھہرایا۔ تو ایک یہودی نے ان کے پاس آ کر کہا، تم عیسائی ہو اور ہم یہودی ہیں، اور ان لوگوں نے ہمیں تلوار سے مغلوب کیا ہے، اور تم 10 آدمیوں کو ان کا ایک آدمی شراب اور مال والی زمین سے ہانک کر تنگ دستی کی طرف لے آیا ہے، اور تم شدید غلامی میں رہتے ہو، جب تم ہماری بستی سے باہر نکلو تو اسے قتل کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں۔ یہودیوں نے خفیہ طور پر ان کو 2 یا 3 چھریاں پہنچا دی۔ پس وہ باہر نکل گئے اور یہودیوں نے جس بات کی طرف انہیں اشارہ کیا تھا اس کی تنفیذ کا عزم کر لیا، اور جب وہ مظہر بن عبداللہ الحارثی کے ساتھ جاتے ہوئے مدینہ کے راستے میں سبار مقام پر پہنچے تو مظہر نے ان میں سے ایک آدمی کو کہا کہ مجھے فلاں فلاں چیز دے دو، تو سب نے اس کے پاس آ کر اپنی چھریاں تان لیں۔ مظہر اپنی تلوار کی طرف بھاگا، مگر انہوں نے اسے نیام سے تلوار نکالنے سے قبل ہی قتل کر دیا اور خیبر کی طرف لوٹ آئے۔ یہود نے انہیں پناہ دی اور چھپا دیا، پھر انہیں خوراک اور خرچہ دیا اور وہ شام چلے گئے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہود کو جلا وطن کرنے کا حکم دینا۔ جب مظہر کے قتل کی خبر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے مدینہ میں ایک تقریر کی اور فرمایا کہ یہودیوں نے عبداللہ کے ساتھ جو کیا سو کیا، اور مظہر کے ساتھ اپنی دشمنی میں وہ کچھ کیا جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن سہل سے کیا تھا۔ بلا شبہ مظہر بن رافع کا قتل انہی لوگوں کے ہاتھوں ہوا ہے اور ان کے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ بس جس شخص کا خیبر میں کچھ مال ہو وہ اسے نکال لے۔ میں جا کر وہاں کے اموال کو تقسیم کرنے والا ہوں اور اس کی حدود کی حد بندی کرنے والا ہوں، اور یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کرنے والا ہوں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں ٹھہرائے گا میں بھی تمہیں یہاں ٹھہراؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اس بات کا عہد یا ثبوت فراہم کر دے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہاں ٹھہرایا تھا تو میں بھی اسے ٹھہراؤں گا۔ اس پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، امیر المؤمنین، خدا کی قسم آپ نے درست فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، تمہارے جیسی رائے اور کون کون لوگ رکھتے ہیں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تمام مہاجرین اور انصار میری رائے کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ثقہ راویوں سے یہ روایت بھی پہنچی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جزیرہ عرب میں 2 دین اکٹھے نہیں ہوں گے۔ آپ نے خیبر اور فدق کے یہودیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ میں نے انہیں جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عہد ہوگا وہ جلا وطنی سے مستثنا ہوگا۔ فدق کے یہودیوں کو جلا وطنی کے وقت معاوضہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خیبر اور فدق کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، کیونکہ فدق کو خیبر کے نواح میں خیال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ چند میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے ان یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور ان کو تمام اموال منقولہ ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی، اور یہی اجازت خیبر کے یہودیوں کو بھی دی، مگر فدق کے یہودیوں کو آپ نے نصف زمین دے دی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ جس زمین کو وہ کاشت کر رہے ہیں جلا وطنی کی صورت میں اس کا نصف انہیں ملے گا۔ مگر وادی القرا اور تیما کے یہودیوں کو آپ نے جزیرے سے جلا وطن نہ کیا۔ تیما کے یہودی اہل ذمہ تھے جنہوں نے مسلمانوں سے جزیہ دینے پر صلح کی اور ان سے جنگ نہ کی، اور وادی القرا کے یہودیوں کی جلا وطنی کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے بموجب وہ وادی میں رہنے کا حق رکھتے تھے۔ واللہ اعلم۔ خیبر کی فتح کے متعلق اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے وعدہ۔ ہم نے اپنی سیریز صلح حدیبیہ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ عنقریب خیبر کو فتح کر کے بہت سے غنائم حاصل کریں گے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ تاریخی صلح کے معاہدے کے بعد حدیبیہ سے واپس آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سے غنائم کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، پس اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ جلد ہی دے دی، یعنی فتح خیبر۔ یہی بات اصحاب مغازی سیر نے بھی بیان کی ہے۔ یہ وعدہ الہی مسلمانوں کی تسلی اور ان کے عزائم کی مضبوطی کے لیے تھا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی خیبر کے فتح ہونے اور اس کے وسیع سبزہ زاروں اور باغوں کے مال غنیمت ہونے میں شک نہیں ہوا۔ ان کے اس اثبات و وقوف کا بدلہ ہے جو انہوں نے خوشحالی اور تنگ دستی کے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر دکھایا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نفسیاتی تکلیف سے تسلی دینے کے لیے فتح خیبر کا وعدہ دیا، جو انہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شرط کے قبول کرنے کی وجہ سے پہنچی تھی، جس کے بموجب انہیں حدیبیہ کے سال مسجد الحرام سے روک دیا گیا تھا۔ خیبر کی جنگ سے مسلمانوں کا خوش ہونا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ میں خیبر پر حملہ کرنے کے لیے لام بندی کا اعلان کیا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ جہاد کے بہت آرزو مند تھے، اور یہ وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر انسان شہادت پا کر اللہ کے ہاں اعلیٰ درجات حاصل کر سکتا ہے۔ تخلف اختیار کرنے والوں کو فوج میں قبول نہ کرنا۔